بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چند باتوں پر ایمان لانا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان چار باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، کہ اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، کہ تقدیر پر ایمان لائے۔ ان چار باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ان چار باتوں پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے۔ ان چار باتوں پر ایمان ہوگا تو مومن ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہوتا ان چار باتوں پر، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دے۔ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے گواہی یہی دی، سب نے پہلا کلمہ یہی پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلا کلمہ تو موجود رہا، لیکن وقت کے تقاضے کے ساتھ، وقت کی ضرورت کے ساتھ، علاقے کے ساتھ دوسرا کلمہ چینج ہوتا رہا، تبدیل ہوتا رہا۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ آدم صفی اللہ۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ۔ وقت کے ساتھ دوسرا کلمہ چینج ہوتا رہا، پہلا کلمہ وہی رہا کہ اللہ کے سوا عبادت کو کوئی لائق نہیں ہے۔ لیکن جس وقت فرمایا کہ پہلے پیغمبر ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی بھی گواہی دینا ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کلمہ بڑی فضیلت والا ہے، ہمیں اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ اور جب تک آدمی فرمایا یہ کلمہ نہیں پڑھتا، چاہے جتنی مرضی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، لوگوں کی خدمت کرے، کچھ بھی کرے، فرمایا کہ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی عمل کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کلمے کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پادری ان کے قافلے کو دیکھ رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ جو آدمی ہے، یہ پادری، یہ ہر وقت عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، ہر وقت اپنی عبادت کرتا رہتا ہے، کوئی دوسرا کام دنیا کے کام کے اندر مشغول نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا۔ فرمایا کہ اگر کلمہ نہیں پڑھا تو جتنی مرضی عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک تو مسلمان گرانے کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر اللہ نے ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی اور اس کلمے کے اوپر ایمان رکھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اور اللہ نے سب سے بڑی جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے، اسلام کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گرانے کے اندر پیدا کیا۔ دوسری بات یہ کلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کا آخری وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ہمیں اس کلمے کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسری محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین بھی ہو کہ تب آدمی مومن ہوگا، کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کریں گے۔ پہلی کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس نے مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
پھر دوبارہ فرمایا اس چیز کے اوپر ایمان ہو کہ مرنا ہے. دوسری چیز فرمایا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر فرمایا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے. پھر اصحاب کہف کا ذکر فرمایا سورۃ الکہف کے اندر. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ یاد کریے ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت سوال کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ کس طرح آپ زندہ کرتے ہیں، دوبارہ موت کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بلا، فرمایا کہ کیوں نہیں، مجھے تو یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے، اطمینان کامل کے لیے کہ میرے دل کو پورا یقین ہو جائے، اطمینان کامل ہو جائے، صرف دل کی تسلی کے لیے میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کس طرح دوبارہ زندہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے پوچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پھر ایسا کر کے 4 پرندے لے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دے. ثُمَّ دُعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا کہ پھر تم اس کو پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے. پھر اس پرندوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مختلف تفسیر ہیں کہ کون سے پرندے تھے. تو فرمایا کہ ان 4 پرندے لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھو، اور پھر ان کے پرندوں کے جو سر ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو. جب تم ایک پرندے کا نام لے کر پکارو گے تو وہ پرندہ مختلف پہاڑوں سے اڑتے ہوئے ایک دوسرے سے جڑ کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو ہم کس طرح دوبارہ زندہ کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کے اوپر اس بات کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. ایمان ہونے کے لیے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا یقین ہو کہ موت آئے گی، پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. پھر چوتھی چیز فرمایا کہ تقدیر ہے، کہ تقدیر کے اوپر مومن ہونے کے لیے تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دی، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا. اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی تقدیر یہاں تک کہ کسی کا قابل ہونا اور کسی کا نکارہ ہونا، کسی کا قابل ہونا اور کسی کا ہوشیار ہونا اور کسی کا ناکام ہونا، فرمایا کہ ہر قسم کی جو تقدیر ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کے اندر ان کی تقدیر لکھ دی ہے. تو ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے، لکھ دیا گیا ہے. مطلب جو شخص جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر اور مقرر کی جا چکی ہے. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، ہمارے مقدر کے اندر لکھا جا چکا ہے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، پھر کوشش کرنے کی کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوشش کرو، عمل جاری رکھو، اللہ تعالیٰ اسی عمل کی توفیق دیتے ہیں جو تمہارے مقدر کے اندر لکھا ہوتا ہے. اگر کسی نے جنت کے اندر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک کاموں کی، اچھے کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اگر کسی نے جہنم کے اندر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برے کام کی اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتے ہیں، اسی کام کی اس کو توفیق ملتی ہے. تو اپنا عمل جاری رکھنا چاہیے. اسی طرح کا قول حضرت امام علی سے کسی نے کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا کہ اگر ہماری تقدیر بھی لکھی جا چکی ہے، ہماری قسمت بھی لکھی جا چکی ہے، تو ہمیں پھر عمل کرنے کی اور پھر یہ ہمیں دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب ہمارا سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ تم ہو سکتا کہ اللہ نے تمہاری قسمت کے اندر، تمہاری تقدیر کے اندر یہی لکھا ہو کہ تم دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں. تو ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور پھر ان 4 چیزوں کے اوپر جو ہے ہمیں
یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومن ہونے کے لیے 4 چیزوں کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ پہلی یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری چیز کہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے۔ پھر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس چیز کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔